آپ کو لیے چلیں گے سندھ اسمبلی کے باہر، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایکویٹیبل لا ہو، جس میں کہ ہر کسی کو ایک رائٹ ہونا چاہیے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، انڈر آرٹیکل 12 جو ایک فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ ڈپرائیو نہیں ہونے چاہیے پبلک کے۔ اس میں دیکھیں نیب لا میں سمپل سا ایک نیب کوڈ بنی ہوئی ہے۔ ایک وقت کے ڈکٹیٹر نے اپنے عزائم کو اچیو کرنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا اور بنتے رہتے ہیں ایسے قانون۔ اب یہ تو ایسے یوز ہو رہا تھا قانون کے جس کے خلاف ناراضگی ہو گئی، اس کے خلاف ایک انانیمس اپلیکیشن آ گئی اور اس کے خلاف نوٹسز شروع ہو گئے، انکوائریاں شروع ہو گئی۔ اچھے خاصے عزت دار لوگوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ کال کیا جائے، یہ ایک زیادتی جیسی بات ہے۔ ہم نیا قانون لا رہے ہیں، 30 دن کے اندر کیبنٹ نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ اس قانون کے تحت ہم ایک نیا احتساب ایجنسی بنائیں گے، اس کو یا اینٹی کرپشن ایجنسی کا نام دیں گے یا پروونشل احتساب ایجنسی کا نام دیں گے۔ ایسے نہیں ہے، دیکھیں بات سنیں، یہ بات نہیں ہے جیسے آپ نے ایک دم کہہ دیا کہ سب کو اختیارات مل جائیں گے۔ ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آلریڈی ہمارے پاس اینٹی کرپشن ایکٹ موجود ہے اور کورٹیں موجود ہیں، ہمارے پاس اینٹی کرپشن عملدار موجود ہیں، ایک قانون چل رہا ہے۔ وہ الٹیمیٹلی جب ایک ریپیل ہوتا ہے قانون تو اس کے جو بھی پاورز ہیں آٹومیٹیکلی بائی ورچو آف لا وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سیکنڈ جو سکسیسر ہوتا ہے۔ اور آپ نے جیسے کہا چیف منسٹر کی بات، تو دیکھیں کوئی بھی اباؤٹ دا لا نہیں ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرے گا تو آج پرائم منسٹر بھی تو نیب لا میں پراسیکیوٹ ہو رہا ہے نا، پرائم منسٹر کے انڈر میں آتی ہیں وہ۔ 2010 سے یہ خلاف ضابطہ اور خلاف آئین قانون تھا، تو ڈاکٹر عاصم حسین پر 400 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہے، شرجیل محمد سمیت اور کئی لوگوں نے 6 ارب روپے سے زائد کی، ان کے کیسز کا کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ آج ہی کیوں ضرورت پیش ہے؟ کیونکہ جب لوگوں کے کیسز آگے بڑھنے لگے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ نیب ریپیل جو لا رہے ہیں ہم ایکٹ، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ پروونشل سبجیکٹ آپ سمجھ جائیں کہ جو کہ پروونس کے دائرہ کار میں جو بھی کرپشن ہوگی، پروونشل ڈپارٹمنٹس میں جہاں کرپشن ہوئی ہے، پروونشل منی کہیں ڈس آرڈر ہوئی ہے، یا پروونشل جو بھی دائرہ کار ہے اس میں جو چیز آئے گی وہ یہ ریپیل کے بعد پروونشل اینٹی کرپشن ایجنسی اور پروونشل جو ہم بنا رہے ہیں نیا جو بھی ایجنسی بنائیں گے وہ اس کے اختیار میں ہوگی۔ اور جو کورٹ ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کورٹ بھی سیشن جج چلاتا ہے، اینٹی کرپشن کورٹ بھی سیشن جج چلاتا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کم از کم ٹرائل کورٹ کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ کسی انوسینٹ کو بیل دے سکے۔ اچھا وزیر قانون صاحب یہ بتایا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ختم ہوا تھا 2009-2010 میں، اور غالباً 2018ویں ترمیم کے تحت 2011 تک آپ اس قانون میں ترمیم۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ گزشتہ 6 سال کے دوران پیپلز پارٹی نے قانون سازی نہ کر کے آئین کی خلاف ورزی کی؟ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ جب بھی کوئی قانون، یہ دیکھیں اختیارات آ گئے تھے، ہم کسی ٹائم پر بھی اس کو ریپیل کر سکتے ہیں، یہ آئین کی قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آج آپ نے دفاع کیا ہے حکومت کا، آپ جب جنرل نہیں تھے سب سے زیادہ آپ نے تنقید کی، حکومت کو نشانہ بنایا، پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو KTN پہ اخباروں میں لکھا بھی آپ نے۔ اب یہ فرمائیے کہ اینٹی کرپشن لاز کے خلاف آپ ہی گئے تھے عدالت، آج کیا سب اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ میں اصلاح کے خلاف گیا تھا، وہ گورنمنٹ کا موقف اور میرا موقف اصلاح پر سیم تھا، تبھی بھی سیم تھا، ابھی بھی سیم ہے، اور میں کانسٹیٹیوشن اور لیگل ایشوز پہ اسمبلی میں اسپیک کر سکتا ہوں آئین کے تحت۔ اور میں نے یہی بات کی کہ سندھ اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ صوبائی سبجیکٹ پر پارلیمنٹ جو لا بناتی ہے ایمرجنسی میں اس کو ریپیل کر سکے،
اور آرٹیکل 144 کے تحت، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 144 کے تحت پارلیمنٹ کو صوبائی سبجیکٹ پر قانون سازی کا اختیار ریزولیشن پاس کر کے صوبائی اسمبلی دے بھی سکتی ہے، وہ واپس بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ جو قانون بنا تھا یہ ایمرجنسی پروکلیمیشن آف ایمرجنسی آف 14 اکتوبر 1999 اینڈ PCO نمبر 1 آف 1999 کے تحت بنا تھا، جن دونوں انسٹرومنٹس کو، جن دونوں آرڈرز کو پارلیمنٹ نے کہا کہ دے ہیو بن میڈ وداؤٹ لافل اتھارٹی۔ تو جس انسٹرومنٹ کے تحت یہ لا بنا ہوا ہے اس کو پہلے ہی غیر آئینی قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ قانون نظریہ ضرورت کے تحت بنا تھا۔ ہم جو اس کو ریپیل کر رہے ہیں وہ آئین کے تحت ریپیل کر رہے ہیں۔ یہ تو خوشی کی بات ہو جانی چاہیے کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت جو لا بنا ہوا ہے وہ دفن ہونے جا رہا ہے اور کانسٹیٹیوشن سپریم ہونے جا رہا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت فیڈریشن بنی ہوئی ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے پاورز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کے اپنے پاورز ہیں۔ دیر از اے ڈویژن آف پاورز بٹوین پارلیمنٹ اینڈ دا پروونشل اسمبلی۔ تو یہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ انکروچ نہیں کر سکتے، صرف دو صورتوں میں پارلیمنٹ بنا سکتی ہیں۔ وہ تو کبھی کر سکتے ہیں۔ جی میں بالکل جی میں آ جاتا ہوں۔ جی میں بالکل ناظم رہا ہوں اور 2 دفعہ 2 ٹینیور میں ناظم رہا ہوں، اس میں تو کوئی دو بات نہیں ہے۔ نظریہ ضرورت کے تحت جو یہ بنائے گئے تھے قوانین، ظاہر ہے ان کے اوپر شروع سے ہی تنقید ہوتی رہی، بلکہ ایک میں پرسپشن کلیئر کر دوں جو میں سمجھ رہا ہوں، جو اپوزیشن نے بھی باتیں کی یا عام میڈیا میں بھی تاثر آ رہا ہے کہ کوئی یہ ختم کر کے ریپیل کر کے ہم لوگ کوئی کرپشن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں وضاحت کر دوں کہ ہم لوگ کرپشن کے اگینسٹ ہیں، اور جو ادارہ سندھ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے وہ خود مختار ہوگا اور انشاءاللہ وہ ان سب سے بہتر ہوگا۔ اور KP نے بھی ایک ادارہ بنایا ہے، لیکن ہم اس سے بھی بہتر ادارہ بنائیں گے جس کے اثرات بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور اس سے بہت بہتری آئے گی۔ تو ظاہر ہے کچھ عرصہ ضرور ہو گیا، لا منسٹر صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کو پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلیں دیر آئے تو درست آئے، اور اگر پہلے کوئی ہم نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ہے اس کو نہ لا کے تو اس کی معذرت کر لیتے ہیں، لیکن ابھی اگر ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہے، سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، ابھی اسی جگہ پہ ڈائٹ پہ کھڑے ہو کے خواجہ اظہار الحسن اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ وفاق پر حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ آج آپ نے نیب کے قوانین کو ختم کرنے کے لیے بل پیش کیا، کل کو پاکستان کی وفاق کی بہت ساری جو علامتیں ہیں اس پہ اپنی مرضی کی چیزیں مسلط کر کے آپ بل پیش کرو گے؟ دیکھیں ہم لوگ پاکستانی ہیں اور پاکستان کا سب سے زیادہ دعویٰ کوئی اور نہ کرے۔ یہ تو اب ہر بات میں، جب سے لنڈن والی تقریر ہو گئی، رینجرز نے عمل دخل شروع کیا تو ہر بات پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بڑوں نے اسی سندھ اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد پاس کی، تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور یہ انہیں کہ چاہتا ہوں دودھڑ میں پیر، تو یہ اس طرح کی بوکھلائے ہوئے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ آج میڈیا خاص طور پہ ہمارے مختلف پارٹیاں جو ہیں، جس میں آپ نام لیں، میں اس پارٹی کی آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آج MQM سپورٹ کر رہی ہے اس بات کو، تو اگر آپ ان کے پہلے بیان دیکھ لیں، جب اسی نظریہ ضرورت کے تحت قانون بنا تھا جس میں کچھ گرفتاریاں ہوئی تھیں، تو اس میں فاروق ستار صاحب بھی تھے، اور تب انہوں نے جو اس کے لیے بولا تھا اسی قوانین کے لیے، وہ بھی سب کے پاس ریکارڈ ہوگا، اس کے بعد بھی بہت کچھ بولتے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات، اگر نیب اتنا ہی اچھا قانون ہوتا تو یہ جتنے الزام ہمارے اوپر لگا رہے ہیں، پہلے تو اس پہ معافی مانگ لیں، تو کیا بالکل سب اچھا ہو گیا؟ ہم صرف یہ پھر یہ PTI والے جو آج اس کی بات کریں، ان کے خان صاحب عمران خان صاحب نے کتنی بار
اس پر تنقید کی ہے. ابھی دیکھ لیں, کل کی بات ہوگی, 2 دن پہلے کے بیانات آپ کی میڈیا پہ ریکارڈ میں ہوں گے کہ خان صاحب نے نیب کے ادارے لیے کیا کچھ کہا. آ جائیں جی مسلم لیگ این کے اوپر. تو مسلم لیگ این میں جب ایک دفعہ اسی چیئرمین نیب نے ایک نام دیے سپریم کورٹ میں, تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ریئیکشن آپ کے سامنے آیا ہوگا. اور میں آپ کو تاریخ بھی بتا دوں, وہ علاقہ بھی بتا دوں, بہاولپور میں جب وہ بلدیاتی ادارے کے لوگوں سے, منتخب لوگوں سے خطاب کر رہے تھے, وہاں پہ کسی نے ان کو یہ بات بتائی تو وہ پھٹ پڑے اور انہوں نے سیدھا